آج ہم لوگوں نے 14ویں تراویح کے اندر 18واں پارہ سماعت کیا۔ 18ویں پارے کے اندر سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کے کچھ حصے کو ہم لوگوں نے سنا ہے۔ سورہ مومنون میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارنٹی کے ساتھ فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایمان والے ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں کو ذکر فرمایا۔ پہلی خوبی، نماز میں وہ لوگ خشوع خضوع کرتے ہیں۔ نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن خشوع خضوع کرنا یہ کمال ہے۔ دوسری چیز، کھیل کود سے دور رہتے ہیں، کھیل کود میں نہیں پڑھتے، فالتو چیزوں میں نہیں پڑھتے۔ تیسری خوبی، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ چوتھی خوبی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہاں، 2 جگہ شرمگاہ کے استعمال کی اللہ نے اجازت دی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ایک اپنی بیوی، دوسرے باندی۔ باندی سے شران آقا ملاقات کر سکتا ہے۔ ایک سوال ضرور دماغ میں آئے گا کہ یار بغیر نکاح کے کیسے؟ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں، شرعی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے رہا ہے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، یہ ہمارے تعبدی طور پر۔ اور اگر عقلی طور پہ غور کریں گے تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ یار باندی معمولی نہیں رہتی ہے، آقا اس کا خرچہ اٹھاتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، اس کے رہنے کا انتظام کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اسی صورت میں۔ اور ان کی ایک خوبی کیا ہے کہ وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ایک خوبی اپنے وعدوں کو مکمل کرنے والے ہیں، اور نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دیکھو پہلے آیا نماز میں خشوع کرنے والے ہیں، تو خشوع خضوع کے ساتھ تو 1-2 نمازیں کوئی بھی پڑھ لیتا ہے، لیکن مسلسل پابندی کرنا یہ کمال ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی حفاظت کرتا ہے تو اس میں ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آنے دیتا۔ تو وہ نہ مستحب میں کوئی کمی کرتے ہیں، نہ سنتوں میں کوئی کمی کرتے ہیں، نہ واجبات اور فرائض میں کچھ کمی کرتے ہیں، ہر چیز کی پابندی کے ساتھ حفاظت کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو چکے ہیں، کیا مطلب؟ یہ وارث ہیں جنت الفردوس کے، یعنی اتنی خوبیاں ایمان والوں میں ہیں تو وارث ہے جنت کے۔ یہ تو لفظ کے اعتبار سے عام ہے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی تھی اس وقت صحابہ موجود رہے، یعنی صحابہ کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کے ساتھ صحابہ کرام کو کامیاب بھی فرما دیا اور جنت کا وارث بھی بنا دیا ہے۔ اگرچہ عام لفظ کے اعتبار سے ہر انسان اس میں شامل ہے۔ پھر انسان کی تخلیق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ تخلیق کا ایک پروسیس ہے انسان کی پیدائش کا، 40 دن کا اس میں بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ 40 دن ماں کے رحم میں جب نطفہ پہنچتا ہے تو وہ خالی نطفہ ہی رہتا ہے، اور دوسرا 40 دن جب آتا ہے 80 دن پورے ہوتے ہیں جب وہ جا کر کے جمع ہوا خون ہو جاتا ہے، جس کو علقہ کہا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد 120 دن مکمل ہوتے ہیں تب جا کر کے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر روح اور جان ڈلواتا ہے۔ تو 120 دن سے پہلے نہ جان ہوتی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، 120 دن کے بعد سارے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتہ آ کے پوچھتا ہے اے اللہ یہ نر ہے یا مادہ؟ اگر نر ہے تو اللہ تعالیٰ نر کی نشانیاں، اور مادہ ہے تو مادے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈلوا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی جو کفار مکہ منکر تھے قیامت کے بعد مرنے کے، اس کا تذکرہ فرمایا، بارش کا تذکرہ،
اور پھر اس کے بعد طور سینا کا تذکرہ فرمایا۔ یہ طور سینا، یہ کوہ طور کو طور سینا بھی کہا جاتا ہے، سنین بھی کہا جاتا ہے، سینا بھی کہا جاتا ہے، یہ سب تلفظات ہیں اس کے۔ اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والے درخت رکھے، یعنی زیتون کے درخت وغیرہ کے معاملات اس وقت رہے وہاں پر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جانوروں کے اندر انسان کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ کیسے؟ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو جانوروں کے پیٹ میں، یعنی دودھ۔ آپ غور کرو، اسی پیٹ کے اندر پیشاب بھی ہے، اسی پیٹ کے اندر گوبر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر دودھ کے سسٹم کو رکھا، لیکن ایک دوسرے میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں انسان کے لیے عبرت ہے اور بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ پھر نوح علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اور پھر وہی کشتی بنانے کا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَفَارَ تنور آگے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بنانے کا حکم دیا، اور جودی پہاڑی میں جو کشتی جا کے ٹھہری اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا، فرعون کے ڈوبنے کا تذکرہ فرمایا۔ ایسے ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا تذکرہ فرمایا جو ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ اور اس کے بعد پھر جب سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے تو سورہ نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ کچھ لوگوں نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگا دیا تھا۔ مسلم شریف کے اندر بڑی لمبی حدیث پاک ہے۔ الزام لگایا تو آقا علیہ السلام تھوڑا کنارہ کش ہوئے، حالانکہ حضور چاہتے تو خود بول دیتے بھائی کوئی معاملہ نہیں، سب ختم ہے، لیکن آقا علیہ السلام خاموش رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر حضور خاموش رہتے اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آنے والا ہے۔ جب جب حضور نے کسی سوال میں جواب میں خاموشی اختیار کی ہے تب تب اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو سورہ نور میں ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے اجاگر فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد بدکاری وغیرہ اگر کوئی کرے تو ان کی سزا کا، جیسے اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ پہلے اس کے ساتھ ساتھ پھر گواہی کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو پہلے زنا کی جو سزا ہے شرعاً کیا ہے معلوم؟ اگر ثابت ہو جائے بدکاری، اور ہر آدمی کے کہنے سے ثابت نہیں ہوگی، اگر ثابت ہو جائے شادی شدہ ہے تو ان کو پتھر مارا جاتا ہے، جس کو سنسار کرنا کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی حضرت معاذ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ ہوا ہے کہ ان سے معاملہ ایسا ہو گیا، شادی شدہ تھے، حضور کے پاس 3 بار انہوں نے اقرار کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا معاذ کو لے جاؤ اور ان کو رجم کر دو۔ تو یہ معاملہ آیا۔ اور اگر کماری اور کمارا یہ کام کر لے میں، تب ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوڑا مارنے کا حکم عطا فرمایا، جس کا تذکرہ یہاں پر ملتا ہے۔ لیکن کسی کے بولنے سے یہ بات ثابت نہیں ہو جائے گی، باقاعدہ 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، 4 گواہ لے کر کے آئے جنہوں نے الزام لگایا کہ بدکاری کا، اور اگر 4 گواہ لے کر کے نہ آ پائے ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء، پھر اگر 4 گواہ بدکاری کا الزام لگانے والے نہ لا پائیں تو بادشاہ اسلام یا قاضی فجلدوم 80 جلدہ، تو الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے لگائے گا۔ کتنا سخت معاملہ ہے۔ اور ہمارے یہاں تو یار بس ہوا میں چل رہا ہے۔ اور اچھا 80 کوڑے لگ جائیں گے، کوڑے لگنے کے بعد ایک مسئلہ اور ہے، پھر ان کی گواہی چلے گی نہیں، آئندہ ان کی گواہی چلنا والنا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ رکھا پورا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ماں عائشہ صدیقہ کی عظمت کو یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجاگر فرما دیا۔ اور اس کے بعد جب سزاؤں کا ذکر ہو گیا تب اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر، نشانات پر مت چلو۔
یعنی سب نشانیاں اللہ نے بتا دی، دلائل دے دیے. اس کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا اب ان کے نشان پہ مت چلو کہ جو دلائل ہے تو مانو، نہیں دلائل ہے تو نہیں ماننا ہے. پھر اب یہاں پہ جوڑی دار اللہ نے بتایا کہ خبیث خبیثوں کے لیے ہے، جو برے ہیں بروں کو پسند کرتے ہیں، اچھے اچھوں کو پسند کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا. پھر کسی کے گھر میں جائیں تو ڈائریکٹ داخل نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سلام کیے جائیں، جس کا یہاں تذکرہ موجود ہے. پہلا سلام باہر دروازے کے کنارے کھڑے ہو کے سلام کیا جائے، اگر اجازت مل جائے تو اندر جا کے سلام کیا جائے، اور پھر جب جانے لگیں تو سلام کر کے جائیں. اور اگر اجازت نہ دے گھر کے اندر آنے کی، حتیٰ تستأنسوا، جب اجازت ملے تو داخل ہونا. اگر اجازت نہیں ملا ایک بار سلام کرے، پھر دوسری بار سلام کرے، پھر تیسری بار سلام کرے. اگر اجازت نہیں ملی تو ایسی صورت میں باہر نکل کے چلے جائیں، برا نہ مانیں. یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا. پھر اس کے بعد عورتوں کو پردہ کرنے کا جو حکم یہاں پر دیا گیا ہے اس کا تذکرہ ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ زیورات جو عورتیں پہنے ان کی آواز بھی ظاہر نہ ہو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، ذرہ برابر بھی اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ہاں کن لوگوں سے پردہ نہیں ہوگا، تو جن سے اس سے پورا تذکرہ موجود ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے نکاح کرنا حرام ہے ان لوگوں سے عورت کو پردہ نہیں ہوگا. ان کو کہا جاتا ہے محرم. اب آپ دیکھ لیں، سگے بھائی سے نکاح حرام ہے، منہ بولے بھائی سے نہیں. سگے چاچا سے نکاح حرام ہے، منہ بولے چاچا سے نہیں. سگے ماموں سے نکاح حرام ہے، منہ بولے ماموں سے نہیں. تو جو محرم ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ دار ہیں، سرپرست ہیں، ان کو حکم دیا کہ یتیموں کا نکاح کرائیں. اور نکاح کرائیں کس سے کرائیں؟ نیک بندوں سے نکاح کرائیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور کئی چیزوں کا تذکرہ فرمایا. آخر میں سورہ یعنی 18واں پارہ جب شروع ہوا تو مومنوں کا ذکر ہوا، اور ختم ہوا تو انبیاء کرام کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انبیاء کرام جب آئے تو وہ کھاتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، اور زمین پہ چلنا کھانا پینا لوگ سمجھ نہیں پائے تو ان کے لیے آزمائش کا سامان ہو گیا کہ کہا نبی کہیں کھاتے پیتے ہیں؟ ایسی باتیں کرتے وہ لوگ. بھائی انسان ہے تو کھائیں گے پیئیں گے ہی. ایک بات بڑی اہم چیز، نبی کو نور کہو تو لوگوں کو ٹینشن ہو جائے. میرے اللہ نے قرآن میں ایک صورت ہی کو نور بنا کے اتار دیا ہے. انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو فیضان قرآن، برکات قرآن سے مالا مال فرمائے.